بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوال نون مصر کے ایک بڑے عالم فاضل درویش تھے۔ صرف مصر کے شہر ہی نہیں، مصرف کے باہر بھی لاکھوں لوگ ان کی بڑی عزت و احترام کرتے تھے۔ ایک بار وہ حج کے لیے گئے۔ حج سے فارغ ہو کر ایک جگہ اکیلے بیٹھے تھے کہ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، اس مرتبہ سب سے پہلے احمد شقاق کا حج قبول ہوا ہے۔ زوال نون نے یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ احمد شقاق کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ آدمی مصرف میں ایک موچی تھا، دن بھر کام کر کے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ یہ موچی حج کے اخراجات کیوں کر پورے کر سکتا تھا، ان میں احمد شقاق موجود نہیں تھا۔ اس صورت میں جب کہ وہ حج کے لیے آیا ہی نہیں تھا، اس کا حج کیسے قبول ہو گیا تھا؟ لیکن زوال نون اس حقیقت سے بھی بخوبی واقف تھا کہ جو آواز ان کے کانوں میں آئی ہے وہ کبھی جھوٹ بات نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی حیرت کی حالت میں واپس مصر چلے آئے اور آتے ہی اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ احمد شقاق کو بلا لائے۔ احمد شقاق کا فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ زوال نون نے پوچھا، احمد یہ بتاؤ، کیا اس مرتبہ تم حج پر گئے تھے؟ احمد شقاق نے جواب دیا، جناب آپ کو خبر ہے کہ مصر کے جو لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ سب کے سب آپ کے ساتھ گئے تھے۔ زوال نون نے کہا، میں جانتا ہوں تم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے۔ احمد شقاق نے کہا، جی میں حج پر نہیں گیا تھا۔ زوال نون احمد شقاق کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بولا، جناب آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ زوال نون نے اس آواز کی بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سارا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زوال نون نے اسے سب کچھ سنانے کی اجازت دے دی۔ اس پر وہ یوں گویا ہوا، جناب حج کرنے کی آرزو میرے دل میں اس وقت پیدا ہوئی جب میری عمر 20 برس بھی نہیں تھی۔ میرے دل نے کہا کہ احمد شقاق تو ایک غریب موچی ہے، صبح سے شام تک کام کرتا ہے، پھر کہیں جا کر کچھ پیسے کماتا ہے۔ حج پر جانے کے لیے آدمی کے پاس اتنی رقم تو ہونی چاہیے کہ وہ راستے کے خرچ پورے کر سکے، تو حج کیسے کر سکتا ہے؟ یہ خیال چھوڑ دے، مگر میں نے دل کی بات رد کر دی۔ زوال نون نے پوچھا، تم نے دل کی بات رد کر کے کیا کیا؟ احمد شقاق نے کہنے لگا، جناب میں نے سوچ لیا کہ ہر روز کچھ نہ کچھ جمع کروں گا، اور جب اتنی رقم ہو جائے گی جو حج کے لیے کافی ہو تو اپنی یہ آرزو پوری کر لوں گا۔ چنانچہ میں نے زیادہ محنت سے کام شروع کر دیا۔ ہر سال جب حج کا موقع آتا تھا تو اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں پر نظر ڈالتا تھا، مگر یہ پیسے بہت ہی کم ہوتے تھے۔ اس طرح 40 برس گزر گئے۔ زوال نون نے پوچھا، تم 40 برس تک پیسے جمع کرتے رہے؟ احمد شقاق نے جواب دیا، جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا۔ اس سال جب میں نے اپنی جمع کی ہوئی رقم کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی اور میں اس سے بغیر کسی وقت کا حج کا فرض ادا کر سکتا تھا۔ زوال نون بولے، لیکن تم حج پر تو نہیں گئے تھے؟ احمد شقاق نے کہا، ہاں میں حج پر نہیں گیا تھا۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے میرا چھوٹا بیٹا دیر تک گھر سے باہر کھیلتا رہا۔ جس وقت آیا تو اسے سخت بھوک لگی تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا ناصر کے گھر چلا جا، ناصر کے ماں تجھے روٹی اور سالن دے دے گی۔ میرا بیٹا میرے ہمسائے کے گھر میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو بہت مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ میرا بیٹا بولا، ابا جان ناصر اور اس کے گھر والے گوشت کھا رہے تھے، میں نے مانگا تو دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی زبانی یہ الفاظ سنے تو سخت غصہ آیا۔ بلند آواز میں کہا، کیسے سنگ دل ہمسائے ہیں، خود گوشت کھا رہے ہیں اور بھوکا بچہ مانگتا ہے تو اسے ایک بوٹی بھی نہیں دیتے۔
नासिर के बाप ने ये अल्फाज सुन लिया। थोड़ी देर बाद आया और बोला, अहमद शकाक, मैं एक मुर्दा बकरी का गोश्त तुम्हारे बेटे को क्यों कर दे सकता था। मैं और मेरा कुंबा कई रोज़ से भूखे थे। मेरी पहली नौकरी ख़त्म हो गई है और दूसरी अभी मिली नहीं। घर में एक पैसा भी नहीं। आज मैं मुर्दा बकरी का गोश्त ले आया था ताकि कुछ सहारा तो मिले। मैंने कहा, नासिर के अब्बा, तुमने अपने आप पर और अपने हमसायों पर जुल्म किया है। अपनी हालात बता देते। क्या हम ऐसे बखील आदमी थे कि तुम्हारी मदद ही ना करते। वो बोला, ये मेरी गैरत ने गवारा ना किया। रात को मैं बिस्तर पर सो ना सका। दिल सख्त बेचैन था। ये सारी रात मैंने बड़ी बेताबी से गुजारी। सुबह मैंने वो सारी रकम जो हज के लिए जमा कर रखी थी संदूक से निकाली और नासिर के अब्बा के पास जाकर कहा, ले मेरे भाई, इससे घर का खर्चा चला। वो पैसे नहीं ले रहा था। मैंने उसे लेने पर मजबूर कर दिया। ये कहकर अहमद शकाक खामोश हो गया। ज़वाल नून ने ये सारी कहानी सुनी तो कहने लगे, अहमद शकाक, मक्के में जो आवाज़ मेरे कानों में आई थी उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। अल्लाह ने सबसे पहले तेरा हज कबूल किया है। बेशक तूने जिस किस्म का हज किया है वो सारे हाजियों के हज से अफजल है। ये सबसे बड़ा हज है। जी हाँ, तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसान मिल सके।